اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گائز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو گائز کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کے ساتھ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہو گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی اور آخرت کی ہر بلا سے آپ کو محفوظ رکھے اور آپ کی جائز خواہشات کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے۔ تو گائز آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ آج کی کہانی ہے ایک وزیر کی آزمائش کی اور بادشاہ کے امتحان کی۔ گائز آج کے کہانی کرتے ہیں شروع۔ اگر اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور جو میرے نئے دوست میرے چینل پہ آئے ہیں جو میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میرے ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ تو گائز آج کی جو ویڈیو ہے وہ کرتے ہیں شروع، اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ اس میں آپ کا کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا ہے، کوئی آپ کا زور نہیں لگے گا۔ یہ نیچے جو ریڈ کلر کا سبسکرائب لکھا ہوا ہے اس کو پش کرنا ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا ہے اور اوپر والی بڑی بیل کو کلک کر دینا ہے۔ اس میں کوئی آپ کا پیسہ خرچ نہیں ہوگا۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ تو آج کی کہانی کرتے ہیں شروع۔ گائز ایک ملک کا بادشاہ تھا جو نت نئے کارنامے کرتا تھا دنیا کو دکھانے کے لیے کہ بھئی یہ بادشاہ جو ہے بڑا تیز ہے اور بڑا ذہین ہے، نئے نئے کرتب کرتا رہتا تھا۔ تو اپنا نام بنانے کے لیے کہ ساری دنیا کے لوگ یہی کہیں کہ یہ بادشاہ بھائی بڑے کارنامے کرتا ہے، یہ بہت محنتی ہے، یہ بہت عقل مند ہے، اور وہ اپنے خدا کو، اپنے اللہ تعالیٰ کو بھول چکا تھا، اپنے رب کو بھول چکا تھا اور دنیا کے ساتھ ہی دنیا کا ہی ہو کے رہ گیا تھا۔ تو بادشاہ سلامت نت نئے کام کرتے تھے، کوئی نہ کوئی نیا کام کرتے تھے، اور اپنے جو وزیر تھے، جو اپنے نوکر چاکر تھے، ان کی آزمائشیں کرتے رہتے اور ان کو کوئی نہ کوئی کام ایسا مشکل سے مشکل بتاتے کہ وہ کر کے آئیں تو ان کا پتہ چلے کہ یہ کتنے ذہین ہیں، کتنے عقل مند ہیں کہ آئندہ زندگی میں اگر ضرورت پڑے تو یہ کام آ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو بندہ کام کر کے آ جاتا تو بادشاہ سلامت خوش ہو کے اسے کچھ انعامات دے دیتے، اور جو آزمائش میں فیل ہو جاتا اسے سزائیں دیتے، قتل کر دیتے، سر تن سے جدا کر دیتے یا زندان میں ڈال دیتے۔ تو بادشاہ سلامت ہر اپنے نوکر چاکروں کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ یہ آزمائشیں کرتے رہتے تھے۔ تو بادشاہ سلامت کو کچھ جو بندے تھے، علم والے دنا بندے جو اس ملک میں رہتے تھے، وہ آتے تھے بادشاہ کو درس وغیرہ دینے کے لیے، دینی تعلیم دینے کے لیے۔ تو لیکن بادشاہ سلامت نے کچھ عرصہ تو ان سے دین علم حاصل کیا، پھر یہ کہہ کر کہ بادشاہ سیاسی کاموں میں مصروف رہتے ہیں تو ان کو ٹال مٹال کر دیا۔ اپنے سپاہیوں کو بول دیا کہ جب یہ بندے بزرگ آئیں مجھے تعلیم دینے کے لیے تو میں تنگ پڑ گیا ہوں ان سے، ان کو کہہ دیجئے گا کہ بادشاہ سلامت کسی سرکاری کام سے یا سیاسی کام میں بزی ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو آپ نہ آیا کریں۔ تو وہ دنا لوگ جو بزرگ تھے وہ بھی محل میں آنا چھوڑ گئے۔ ایک دن بادشاہ سلامت نے اپنے وزیر اعظم کو بلایا جو خاص وزیر تھا، تو اس کے امتحان کا دن آ گیا۔ اس کو بولا کہ بھائی میں تمہاری ایک آزمائش لینا چاہتا ہوں، اگر تم اس میں پورے اترے تو تمہیں بہت سارا انعام ملے گا، اگر تم میرے سوال کا جواب نہ دے سکے تو میں تمہاری جان لے لوں گا، یا تمہیں جو میرے دل میں آئے گا میں سخت سے سخت سزا دوں گا۔ تو وہ وزیر اس وقت تو جان کی امان مانگ کر بادشاہ سلامت سے اجازت لے لی اس نے۔ تو بولا بادشاہ سلامت آپ کام بتائیں۔ تو بادشاہ سلامت نے بولا کہ یہ گائے میں آپ کو 1 ماہ کے لیے دے رہا ہوں، 1 ماہ میں اس کی تغذیہ بھی آپ نے ٹھیک کرنی ہے، یعنی کہ اس کو کھلانا پلانا جی بھر کے یا پیٹ بھر کے کھلانا ہے اس کو،
جو گائے یہ پسند کرتی ہے، ونڈا وغیرہ بھی ڈالنا ہے، چارہ بھی ڈالنا ہے جو اس کی پسند کا ہو، تو اس کی خوب سیوا کرنی ہے۔ تو شرط میری یہ ہے کہ جیسی دوں گا ویسی ہی واپس آنی چاہیے، نہ اس کا ویٹ بڑھے نہ اس کا ویٹ کم ہو۔ تو وزیر تو پریشان ہو گیا کہ بھائی اتنی خاطر تواضع کروں گا، اس کو ونڈا بھی ڈالوں گا، چارہ بھی ڈالوں گا، تو یہ تو اس کا وزن تو لازمی بڑھنا ہے، اگر نہ ڈالوں تو پھر کم ہو جائے گا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ اس وقت تو وزیر صاحب نے اجازت لے لی، جان کی مانگتے ہوئے بادشاہ سلامت کے دربار سے باہر نکل گیا۔ باہر جب آیا تو گائے دیکھی، گائے خوبصورت توانا گائے تھی۔ اس نے بولا اگر اس کو کھانا نہ دوں گا تو یہ کمزور ہو جائے گی، اگر کھانا زیادہ دوں گا تو اس کا وزن بڑھ جائے گا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ لے کے آ گیا، پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھومتا رہا۔ گائے کا چارہ لینے گیا دکان کے اوپر، کسی کے اوپر اس کے کھانے پینے کا سامان لینے گیا، تو بندوں نے دیکھا کہ بھائی یہ بندہ تو بادشاہ کا وزیر ہے، تو لیکن آج کیا چارہ شارہ لینے کے لیے گھوم رہا ہے ادھر؟ بادشاہ سلامت نے اس کو یہ ڈیوٹی لگا دی ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا تو وہ بندہ پریشانی کے عالم میں بولا کہ بھائی میں بادشاہ نے مجھے یہ آزمائش دی ہے، میرا امتحان لے رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے گائے دی ہے، اس کو چارہ بھی اچھا کھلانا ہے، پیٹ بھر کے کھلانا ہے روزانہ، اور جو اس کو ونڈا خوراک ڈالتے ہیں وہ بھی ڈالنی ہے، لیکن بادشاہ سلامت کی یہ شرط ہے کہ گائے کا وزن 1 مہینے میں نہ کم ہو اور نہ زیادہ ہو۔ تو وہ سب لوگ بولے کہ آپ ایسا کریں وزیر اعظم صاحب کہ آپ بادشاہ سلامت سے جا کے معافی مانگ لیں اور بولیں کہ بادشاہ سلامت یہ ناممکن کام ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یا اس کا وزن بڑھے گا یا کم ہوگا، میں معافی چاہتا ہوں، تو میری جان بخش دیں۔ کیا پتہ کہ بادشاہ سلامت آپ کی جان بخش دیں، آپ کو معاف کر دیں۔ تو اس نے بولا نہیں، اب وقت گزر چکا ہے، اب میرا امتحان شروع ہو چکا ہے، اب میں نے اس کا جواب ہی دینا ہے اور اس کا حل مناسب میں نے نکالنا ہے۔ تو اس کا کوئی حل ہے آپ کے پاس تو بتا دیجئے، اگر نہیں ہے، حل نہیں ہے تو چھوڑ دیں، پھر میری جان تو جانی جانی ہے پھر۔ تو وہ کچھ دیر بندے سوچتے رہے، پاس ہی ایک بزرگ بیٹھے تھے، دنا سمجھدار عقل مند۔ انہوں نے بولا وزیر اعظم صاحب اس کا حل میرے پاس ہے، مجھے اپنے گھر لے چلو۔ جب گھر لے کے گیا وزیر تو انہوں نے کہا کہ گائے کو روزانہ آپ اچھا کھانا کھلاؤ، ونڈا وغیرہ سب کچھ ڈالو، جب یہ پیٹ بھر کے کھا لے تو رات کو اس کے سامنے چھریاں چاقو تیز کرنا شروع کر دو، جب منڈی اس کے پاس رکھ لو، بڑے بڑے چھرے لے کے اس کے سامنے تیز کرو اور اس کے سامنے رکھ دو۔ حالانکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے، ان کا حکم ہے کہ میرے اللہ نے فرمایا کہ کسی جانور کے سامنے نہ کسی دوسرے جانور کو ذبح کرو اور نہ ہی ذبح کرنے والے ہتھیار اس کو دکھاؤ۔ تو میرے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، لیکن تمہاری جان و مال کا مسئلہ ہے، تمہاری جان بچنی چاہیے، انسانی جان کی خاطر یہ گناہ بڑا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تم ایسا کیا کرو۔ جب وزیر نے روزانہ گائے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، چارہ ڈالنا، ونڈا بھی ڈالنا شروع کر دیا اور پیٹ بھر کے اس نے کھانا کھا لینا، چارہ وغیرہ کھا لیتی، تو جب شام کو بیٹھ کے گلی کرنے لگتی تو وزیر نہ اس کے سامنے بڑے بڑے چھرے لے کے بیٹھ کے تیز کرنا شروع کر دیتا ان کو، اور منڈی ٹوکا بھی رگڑنا شروع کر دیتا، منڈی ملا کے سامنے رکھ دیتا۔ وہ گائے یہ دیکھتی کہ بھائی یہ تو وزیر صاحب چھرے بغدے تیز کر رہے ہیں، شاید انہوں نے مجھے ذبح کر دینا ہے، تو جتنا دن کا کھایا ہوتا وہ اسی فکر میں اس کا نکل جاتا کہ بھائی مجھے ذبح کر دیں گے شاید۔ تو وہ وزیر پورا مہینہ یہی عمل کرتا رہا۔ تو جب آخر دن گائے کا وزن کیا، آخری دن مہینے کے اینڈ میں، تو گائے کا وزن اتنا ہی تھا جتنا بادشاہ سلامت کے محل سے آنے پر تھا،
جب بادشاہ سلامت کے پاس گائے کو لے کے گیا، بادشاہ سلامت نے بولا بھائی گائے کو لے کے آؤ، آج تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے امتحان کا۔ تو جب وزیر گائے کو لے کے گیا تو گائے کو کا ویٹ کیا گیا، تولا گیا اس کو، تو جتنا وزن 5 من یا 4 من بادشاہ سلامت نے پہلے دن تول کے گائے کا وزیر اعظم کو دیا تھا، اتنا ہی وزن برابر نکلا۔ تو نہ ایک چٹاک 100 گرام اوپر تھا، نہ 100 گرام نیچے تھا۔ بادشاہ سلامت نے یہ بندہ بھی بھیجتے تھے روزانہ چیک کرنے کے لیے کہ وزیر گائے کی توازن ٹھیک کرتا ہے، اس کو راشن صحیح ڈالتا ہے، چارہ صحیح ڈالتا ہے۔ تو وہ بندہ روزانہ دیکھ کے آتا تھا بادشاہ سلامت گائے کو تو اتنا وزیر اعظم نے چارہ ڈالا ہوا ہے کہ ہمارے محل میں بھی اتنا نہ کھاتی تھی، تو وہ گائے تو پورا کھا رہی ہے، فل اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا تھا۔ وہ روزانہ بادشاہ کو آ کے اطلاع دیتا تھا۔ بادشاہ سلامت نے وزیر کو بلا لیا، بولا بھائی تم نے ایسا کیا کام کیا کہ جس سے اس کا وزن بڑا نہیں اور نہ ہی کم ہوا ہے؟ میں دیکھتا تھا، سنتا تھا کہ آپ چارہ بھی اس کو صحیح ڈالتے ہو، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا تھا، میں نے بندے چھوڑے ہوئے تھے جو پتہ کر کے آتے تھے، تو آپ نے کیا علم کیا؟ تو وزیر بولا اس میں میری کوئی بہادری نہیں ہے، میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے، ایک بزرگ ہیں، دنا بزرگ بڑے، ان کا یہ مشورہ تھا، انہوں نے یہ سارا کام کیا، میں تو اس قابل نہیں تھا، میرے میں اتنا عقل نہیں تھا۔ اس نے بولا کہ بزرگ کو بلاؤ، کیا حکمت کی بات ہے؟ اس نے بولا بزرگ ہی آپ کو بتائیں گے۔ جب بزرگ کو پیش کیا گیا بادشاہ سلامت کے سامنے، تو بزرگوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت جان کی امان ہو، یہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن ایک انسانی جان کو بچانے کے لیے یہ اتنا بڑا گناہ نہیں تھا۔ بولا کیا کیا تم نے؟ بولا بادشاہ سلامت کہ میرے اللہ کا حکم ہے نہ کسی جانور کے سامنے کسی دوسرے جانور کو ذبح کرو، اور نہ ہی جانور کے سامنے اوزار کو ذبح کرنے والے اوزار کو تیز کرو یا اس کو دکھاؤ، اس کی زندگی میں ایسے نہیں دکھانا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، میرے اللہ کا حکم ہے کہ ایسا کرنا گناہ ہے۔ لیکن میں نے جب سوچا کہ ایک وزیر ایک بندے کی جان کو خطرہ ہے، تو میں نے اس گناہ کو اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھا، یعنی کہ اس بندے کی جان کو بچانا میں نے افضل سمجھا۔ جب کسی جانور کے سامنے جانور کو جتنا مرضی کھلایا جائے، جب اس کے رات کو اس کو ذبح کرنے والے ہتھیار دکھائے جائیں، اس کو ڈر آ جاتا ہے، تو پھر اس دن کا کھایا یا اس کو نہیں لگتا، اس کا گوشت حجم وغیرہ نہیں بڑھتا، وہ کم ہو جاتا ہے۔ بادشاہ سلامت بڑے پریشان ہوئے اور بولا کہ اتنے دنا آدمی ہیں جن کا میں نے محل میں داخلہ بند کر دیا ہے بزرگوں کا۔ انہوں نے بولا کہ آج کے بعد بزرگوں کو حکم دے دو کہ محل میں آیا کریں، مجھے دین کی باتیں سکھایا کریں، علم سکھایا کریں اور مشورے اچھے دیا کریں۔ اس دن سے بادشاہ سلامت نے بھی 5 وقت نماز پڑھنی شروع کر دی، اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، اللہ سے توبہ کی، یا اللہ پاک مجھے معاف کرنا، میں بہت غافل رہا کہ میں دنیا کا ہی ہو کے رہ گیا اور اللہ کو یاد تک نہیں، آپ کو یاد تک نہیں کیا۔ بادشاہ 5 وقت کا نمازی ہو گیا اور اللہ کو یاد کرنے لگا اور بزرگوں سے اچھے مشورے لینے لگا۔ تو گائز، آج کل کا یہ ماحول ہے کہ ہم لوگ سب، ہمارے بچے، ہم لوگ موبائل کے چکر میں پڑ گئے ہیں، انٹرنیٹ کے چکر میں پڑ گئے ہیں، نہ بچے بزرگوں کے پاس بڑوں کے پاس بیٹھتے ہیں، نہ ان سے کچھ علم حاصل کرتے ہیں، اور بزرگ بڑے لوگ جو ہیں، بڑے بھی، ہم لوگ بھی موبائلوں کے چکر میں پڑ گئے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے۔ پلیز خدا کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ سب بھائیوں کے لیے کہ بچے بڑوں کو ٹائم دیں اور بڑے بچوں کو ٹائم دیں، کچھ دیر کم از کم 1-2 گھنٹہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھا کریں، بڑوں کے چھوٹوں کے دکھ سکھ شیئر کیا کریں، اچھی باتیں کیا کریں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ آج کا ولاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، آج کی ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ ایک بار پھر کہتا ہوں کہ میرے جو نئے دوست ہیں چینل میں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، پلیز چینل کو سبسکرائب کریں
اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں اور بڑی بیل جو ہے اس کو کلک کریں، تاکہ مجھے یہی فائدہ ہے آپ کا سبسکرائب کرنے کا، اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور آپ میری اچھی پیاری پیاری باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کریں، کمنٹس بھی کیا کریں، مجھے بتایا کریں اگر میری کوئی غلطی ہے تو میں اس کو کور کرنے کی کوشش کروں۔ بہت مہربانی، شکریہ، اللہ حافظ۔ اگر زندہ رہے تو کل نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔